إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سما، اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا تنہا اکیلا رہنے والا، جو خالق ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اور درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین کرام، اس سے قبل والے جمعہ میں جس عنوان کے تحت گفتگو کر رہا تھا اس کو ٹیمپرری بند کیا کچھ وقت کے لیے، اس لیے کہ یہ مہینہ عربی میں جو مہینہ ہم پر گزر رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اور میں کیا کہوں، اس کے سامنے اس مہینے میں ایک بہت بڑا فساد، ایک بہت بڑا فتنہ جو عروج پر ہے، جو چھایا ہوا ہے. آئیے اپنے ہندوستان کے بارے میں سب سے پہلے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. یہ ہندوستان جو ہمارا وطن ہے، جس میں ہم اور آپ پل رہے ہیں، جس کی آزادی علماء کرام نے بڑی محنت و مشقت سے اس کو آزادی دلائی، اور مسلمانوں نے اسے اپنے خون سے سینچا ہے. یہ ہندوستان جس پر کبھی مسلمانوں نے بڑی لمبے عرصے تک حکمرانی کی تھی، اور ایک صدیوں تک حکمرانی کی اور اپنا حکم نافذ کیا اور اپنی حکمرانی کی. اور ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات قانون مانی جاتی تھی. امن تھا، چین و سکون تھا،
بربادی نہیں تھی، ہر جگہ امن چھایا ہوا تھا، اور اس وقت یہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ لیکن آج ہندوستان اس زمانے میں کس پایہ تک چلا گیا ہے؟ اتنی لمبی حکومت کرنے کے بعد، مسلمانوں کی اتنے لمبے عرصے تک اپنی حکمرانی چلانے کے بعد، آج ہماری مسجدیں نشانے پر ہیں، ہمارے مدارس جہاں پر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، اخلاق، کردار، ان کی سیرت، ان کے بارے میں سچی پہلو اور سچی باتوں کا درس دیا جاتا ہے، آج ان مدارس کو کھنگالا جا رہا ہے۔ آج ہمارے مذہبی کتاب قرآن، جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اسے جلایا جا رہا ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے۔ اور ہمارے سب سے چہیتے محبوب، ہمارے آخری نبی، جن کی سیرت کو پڑھنے کے بعد، جن کے کردار کو پڑھنے کے بعد، جن کے اخلاق کو پڑھنے کے بعد، انسان کے ولولے، انسان کے دل، انسان کے ذہن پر ایک الگ ہی چیز کا اثر نما ہوتا ہے۔ ان پر، اس پیارے نبی پر آئے دن کچھ نہ کچھ الفاظ بولے جا رہے ہیں، ان کے خلاف نہ جانے زبان سے کیسے کیسے کلمات ادا کیے جا رہے ہیں، اور میں کیا بتاؤں، آپ خود اس بات سے واقف ہوں گے کہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے سلاطین، ہمارے حکمران، ہمارے اسلاف، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بادشاہوں نے جنہوں نے حکومت کی اس پر، انہوں نے کبھی یہ بات سوچا تھا کہ ہمارے اولاد پر، ہمارے آنے والے نسلوں پر کبھی اس طرح کے بھی دن گزریں گے؟ ہمارے آنے والے نسلوں پر جو اتنے سال حکومت کے بادشاہوں نے آج سرپسندوں کے سامنے ان کے بے رحمی، ان کے رحم و ترس پر زندگی گزاریں گے، یہ بات کبھی نہیں سوچا۔ اگر خواب میں بھی یہ بات سوچا ہوتا تو اپنی وہ ناعملی، وہ سرپسندی، وہ حکمرانی جو انہوں نے کی، اور جو اپنی حکمرانی میں جنہوں نے کام کو انجام دیا، غفلت کو برترا، جو مجرمانہ غفلت کی، وہ تمام خیال اگر اس کے ذہن میں اگر آتا تو اس طرح کی حرکت نہ کرتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ 100 سال، 1000 سال، 800 سال قریب، کم و بیش 1000 سال ہوں گے، اور کچھ حصہ، کچھ جگہوں کو چھوڑ کر مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ تو آئیے، یہ جو حکمرانی کی، اس میں کیا کیا؟ کبھی یہ سوچا نہیں کہ اس پر بھی اللہ رب العالمین کے احکام، قرآن جو نازل کیے گئے ہیں، اس پر حکم نافذ کیا جائے، یہ قانون بنایا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو دیکھا جائے، اسلامی حکومت نافذ کیا جائے؟ کبھی سوچا نہیں۔ 1000 سال حکومت کی، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرب اور اس کے آس پاس کے ارد گرد کے علاقے میں 15 سے 20 سال میں حکومت کی، اور حکومت کرنے کے بعد ایک عظیم پھیلاؤ کیا، اور آج تک وہ اسلامی ممالک بنا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف نے ایسا نہیں کیا۔ تو آئیے، جو بتانا یہ ہے، وہ بتانا مقصود یہ ہے
اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا کام نہ کیا، بلکہ مسلمانوں نے اور خاص کر علماء سوء نے کیا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لاگو کرنے کے بجائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو لاگو کرنے کے بجائے کیا کیا؟ شرک و بدعات کو رواج دیا، اور سنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ان کو خلط ملط کر دیا اور بدعات کو رائج کر دیا، اور توحید کی دعوت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اس کو الٹ پھیر کر دیا، اور شرک سے ملوث کر کے لوگوں کو پلید بنا دیا، اور اللہ رب العالمین کی جو عبادت کی جاتی تھی اس کو چھوڑ کر پھر سے وہی شرک و بدعات میں مبتلا کر کے ان کو وہی گھنونی چیز میں ملوث کر دیا۔ اور تو اور یہ ہلاکت و بربادی کا سلسلہ اتنا ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہاں ہندوستان میں ہندوانہ رسم، ہندوؤں کو دیکھ کر ان کے پاس شادی میں جو رسم اختیار کیے جاتے ہیں، جو بہت ساری رسمیں ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی اس سے کئی زیادہ رسمیں نکالی اور اس کو اتنا پھیلایا، اور ان کے غیر مسلموں کی شریعت ان کو اتنی پسند آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر اپنے احکام مسلمانوں کو جو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو دیا تھا اس کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی دعوت اتنی پسند آئی کہ شادی جیسی پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر ان کو غیر مسلموں کی چیزیں، جو ناپاک رشتہ ان لوگوں کے طرف دیکھا اور دیکھ کر کے اس کو پھیلایا اور رائج کیا، اور اس طرح سے پھیلایا کہ پورا معاشرہ دیکھنے لائق، وہ بیان کرنا زبان سے کہنے کی کیا بات ہے، وہ دیکھنے کے لائق ہے، وہ دیکھا جائے۔ اور یہاں تک بے شرمی بے حد ہو گئی کہ آج گھر والوں کو بھی شرم نہیں آتا کہ ان کی بیٹیاں، مسلمان عورت کی بچیاں کھلے عام ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس ناپاکی چیز کو انجام دے رہی، اس پر کوئی اثر نہیں۔ ماڈل زمانہ چلے گا، انسان ترقی کر لیا، مسلمانوں نے بھی ترقی کر لیا، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح اس کو پھیلایا اور شرک و بدعات کو اس طرح انجام دیتے دیتے پوری انسان تباہ کن ہو گئی۔ جو آج ہماری بات کچھ زیادہ لمبی نہ ہو جائے، چھوڑتے ہیں یہاں پر بات کو، اصل مقصد کی طرف آتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے، بدعت۔ بدعت کیا چیز ہے؟ یہ بدعت دین میں کیا چیز ہے جو ہمارے اسلام میں بہت ہی زور شور سے پھیلا ہوا ہے؟ یہ بدعت کیا ہے؟ یہ شرک کیا ہے؟ ابھی شرک 2-4 روز پہلے ایک نوجوان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ شرک کس کو کہتے ہیں، تو کہہ رہا تھا بس شرک گناہ کرنے کو شرک کہتے ہیں۔ یعنی ان چیز سے اتنی دوری ہے کہ ہم کو شرک نہیں پتا، بدعت نہیں پتا کیا ہے، کیوں دوری ہے اس سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جانتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ان کو جانتے نہیں جانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، بلکہ اس کے برعکس اپنے آبا و اجداد، پیر و مرشد، باباؤں نے جو ان کو دین دے رکھا ہے ان کو سمجھا یہی دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ کر اپنے اسلاف، اپنے آبا و اجداد کے دین کو اپنا کر یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہی ہمارا دین ہے۔ آئیے، یہ بدعت کیا چیز ہے؟ یہ بدعت اتنی زور شور سے پھیلا ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو زور شور سے انجام دیا جاتا ہے۔
اور اگر کوئی آدمی اس بدعت کے بارے میں بتلائے کہ یہ بدعت کیا ہے، بدعت دین میں نئے نئے احکام کو نکالنا ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی بتلاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اختلافی بات کرتے ہیں، یہ لوگ اختلافی بات کرتے ہیں اور دین میں پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور سماج کی طرف سے یہ بات نکلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور توحید کی بات کی جائے تو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اختلاف کی بات کر رہے ہیں، اور آپ بدعتیں پھیلائیں، طرح طرح کی شرکیات کو پھیلائیں، سماج میں معاشرے میں بڑھاوا دے شرک کو، تو اس پر نعرے لگائے جاتے ہیں، طرح طرح کے بدعات، میلاد کے نام پر، کنڈے کے نام پر، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر طرح طرح کے بات نکالے، اور کچھ بھی بولے اور اس کا دفاع اگر کرے کوئی شخص تو کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی بک رہے ہیں، ہم اختلافی بات کر رہے ہیں، اور آپ شرکیات کو بڑھاوا دیں تو بڑے بڑے آپ کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اور آپ کو بڑے بڑے نذرانے دیے جاتے ہیں، اور آپ کو علامہ، فہامہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے، کتنی افسوس اور کیسی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ یہ بدعت کیا چیز ہے، آئیے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ یہ بدعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ میں، ہر خطبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں، ان کو زندہ کرتے ہیں، وہ 1400 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ پڑھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد سے لے کر اب تک 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، وہ کلمات، وہ حدیث آج بھی منبروں میں ہر جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ عربی تو ہم جانتے نہیں وہ کیا ہے، ہر کوئی، ہر عالم اس کو دہراتا ہے۔ کیا دہراتا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات، سب سے بہترین کتاب، سب سے بہترین کلام، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ کہتے ہوئے آ رہے ہیں 1400 سال سے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین آئیڈیل، سب سے بہترین امام، سب سے بہترین کسی کو امام اور کریکٹر، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو آئیڈیل بنانا ہے، ان کو کردار بنانا ہے، ان کا اخلاق کو دیکھنا ہے، ان کی سیرت کو اپنانا ہے۔ یہ سب سے دو پیاری چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیز بتا دی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو بتاتے ہیں، کیا ہے وہ تیسری چیز؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے گھٹیا چیز، سب سے گھناؤنی چیز، سب سے غلیظ چیز، فَإِنَّ خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها، دین میں نئے احکامات کو ایجاد کرنا، دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز کو لا کر کے کھڑا کر دینا۔ وشر الامور محدثاتها، یہ سب سے گھناؤنی چیز ہے، سب سے گندی چیز ہے، اس لیے کہ اسلام مکمل ہے، دین مکمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کر کے وفات پا کر کے چلے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد اس میں کچھ زیادتی کرنا، کچھ کمی کرنا، کچھ بڑھاوا دینا، یہ کیا ہے؟ سب سے غلط چیز ہے، گھناؤنی چیز ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نکالی ہوئی چیز دین میں، ہر نئی چیز دین میں جو بات نکالی ہوئی ہے بدعت ہے۔ یہ بدعت کیا ہے؟
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، چاہے وہ بدعت کسی طرح کا بھی ہو، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ، جس کو بدعت حسنہ کہہ کر کے ہمارے معاشرے میں انجام دیا جاتا ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، اس کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلو بدعت، ہر بدعت، جیسا بھی بدعت ہو، کلو بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، دلالہ ہے، تاریکی ہے۔ وکل بدعت دلالہ، اور گمراہی کیا ہے؟ وکل دلالت فی النار، یہ گمراہی جو ہے فی النار، جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، گمراہی والا راستہ، سیدھا راستہ صراط مستقیم والا راستہ نہیں ہے، ہٹ گیا وہاں سے۔ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی، بتلا دی ہے۔ آئیے ایک آیت اللہ رب العالمین نے کہا ہے، اس کو بھی بیان کرتے ہوئے چلے، یا ایھا الرسول، اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے رسول، بلغ، تبلیغ کیجیے، لوگوں کو دین کی دعوت دیجیے۔ بلغ، سوال کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تبلیغ کیجیے، لوگوں کو دعوت دیجیے دین اسلام کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کس چیز کی دعوت دوں، کیسا تبلیغ کروں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب سے تجھ پر نازل کیا ہے، تیرے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہو رہا ہے اسی کی تبلیغ کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، تو آپ اللہ رب العالمین کے احکامات کو صحیح طور پر پہنچانے والے نہیں ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے احکام میں بغاوت کرنے والے ہیں۔ اور حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اسی پر عمل کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، وان لم تفعل، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، فما بلغت رسالت، آپ رسالت کو پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ کہا، انڈائریکٹ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ کہا یہ کام جس کی آپ کو ذمہ داری دی گئی، یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کوئی ایسی ویسی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ ایسی ذمہ داری ہے جس کام کے لیے آپ نکلیں گے، جو اس تبلیغ کے کام کے دعوت کو پہنچانے کے لیے آپ نکلیں گے، تو اس میں مٹھائی نہیں ملے گا، لڈو نہیں ملیں گے، رسگلہ نہیں ملے گا، پھول اور ہار سے آپ کا استقبال نہیں کیا جائے گا، اس میں پتھر کھانے پڑیں گے، اس میں پتھر کھانے پڑیں گے، اور آپ کو برے برے القاب سے نوازا جائے گا، آپ کو گالی گلوچ دیے جائیں گے، آپ کے خلاف ہر روز لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں طرح طرح کے وسوسات اور گندی گندی گھناؤنی چیز آپ کے بارے میں کہا جائے گا، اور اسی طرح آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے گا، آپ کو نئے نئے القابوں سے نوازا جائے گا، سماج میں آپ کو بدنام کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ دین کا راستہ، اور یہ بات حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے نکلے، دعوت و توحید کے لیے نکلے، دین کا راستہ بتانے کے لیے نکلے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو آپ کے اوپر پتھر برسایا گیا، آپ کے پیر زخمی ہو گئے، جوتے خون سے لت پت تھے، طائف والوں نے اتنا مارا تھا، اور اس ٹائم سے لے کر اب تک 1400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، جو کوئی آج بھی دین کی بات کرے، توحید کی بات کرے، قرآن و سنت کی بات کرے، حدیث کی بات کرے، اس کے خلاف آگ بگولا جاتا ہے، اور اس کے خلاف سازشیں رچی جاتی ہے، اور اس کو برے برے القاب سے نوازا جاتا ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اور جو آدمی بدعات کو فروغ دیتے ہیں، آئے دین میں نئے نئے احکامات ایجاد کرتے ہیں، اس کو حضرت صاحب کہا جاتا ہے، ان کو پھول اور مالوں سے استقبال کیا جاتا ہے، اور تو اور یہ بدعات کو چھوڑ کر شرک کی طرف اگر آپ چلے جائیں، جو شرک کو بڑھاوا دیتے ہیں، تعویذ وغیرہ لکھ کر کے دیتے ہیں، جنات والے عمل کیا کرتے ہیں،
عمل میں لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سماج میں کیا کہا جاتا ہے معلوم؟ پہنچے ہوئے کہا جاتا ہے، پہنچ گئے۔ جو دعوت و توحید دین کی رسالت کا بات کرے، ایسی صورتحال ہمارے معاشرے کی بنی ہوئی ہے۔ شرک و بدعات کو ایجاد کرنے والا آج پہنچ چکا ہے، جبکہ یہ بدعات ہمارے معاشرے میں اتنی ایسی بیماری ہے کہ اس کے بارے میں اسلاف نے کہا ہے کہ جس طرح انسان کو کتا کاٹ لینے کے بعد اس کو بے چینی سما جاتا ہے، ویسے ہی بدعات سے دوری اختیار اگر کوئی نہ کرے، اس کے پاس جائے تو کتا جس طرح کاٹ کر کے انسان پریشان ہو جاتا ہے، ویسے بدعات سے سلام کرنے والا، سلف میں سے کسی نے کہا ہے کہ بدعتیوں سے اگر کوئی سلام کرے تو وہ انہی میں سے ہے، وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ سلام کرنے سے محبت پھیلتی ہے۔ افشو السلام، آپس میں سلام کو پھیلا، اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں محبت بڑھے گی۔ اور بدعتیوں کو سلام کرنا، ان کے پاس جانا، ان سے دل لگی کرنا، وہ انہی میں سے، اور قیامت کے روز اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ جو جس سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین جو ہے اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا ہے، اب اس کے بعد اس میں کچھ زیادتی نہیں ہو سکتی۔ دین کیسے مکمل ہے؟ ایک گلاس کا پانی رکھ لیجئے، اس گلاس میں آپ پانی بھر دیں، اور بھر دینے کے بعد اس میں ایک دو بوند بھی اگر آپ پانی ڈالیں گے تو گلاس سے پانی چھلک کر کے نیچے گرنے لگے گا۔ اسی طرح یہ دین مکمل ہے، اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی چیز اگر ڈالی جائے تو دین مکمل نہیں ہے۔ دین نئے نئے احکامات اس میں رائج کیا جا رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس میں کچھ رائج نہیں کیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، قرآن اللہ رب العالمین کہا وما ينطق عن الهوى، اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں جب ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، جب ان کے اوپر وحی نازل کی گئی، کچھ بتایا گیا، تب وہ زبان کو کھولتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ چیز نہیں کرتے۔ اور دین تکمیل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس آیت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو درس دے چکا ہے۔ اب اس میں ملاوٹ کرنا یہ سب سے بڑی گھناؤنی چیز ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو چیز کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، وہ دین نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے، اس کا نام بدعت ہے۔ سامعین اکرام، ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم اس میں اچھے کام کر رہے ہیں، مطلب کہتے ہیں مثلا ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، دعا ہی تو مانگ رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ آئیے بخاری و مسلم کی مشہور حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ساتھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر رہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لاتے ہیں اور ان کے ازواج مطہرات سے سوال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں، ہم کیوں ان کے بارے میں بتلائیے۔ تو ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے عمل کرتے ہیں، مختصراً طور پر میں بتا رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے جب سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعمال کو انجام دیتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت کم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بخشائے ہوئے، ان کی اگلی پچھلی تمام گناہیں معاف ہے، تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعمال کو انجام دے رہے ہیں۔ تو ان تینوں شخص میں سے ایک شخص نے کہا کہ آج سے جو ہے ہم رات بھر نماز ہی قائم کریں گے، رات بھر نماز میں لگے رہیں گے، کبھی سوئیں گے نہیں۔ اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، پورے سال بھر روزہ رکھیں گے، اس کے علاوہ اور کبھی کچھ کریں گے، روزہ رکھتے ہی جائیں گے، روزہ کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور تیسرا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ ہم آج کے بعد سے عورتوں سے الگ تھلگ رہیں گے، شادی بیاہ نہیں کریں گے، ہم الگ تھلگ رہیں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی بندگی کی گزاری کریں گے، یہی کرتے رہیں گے۔
جب یہ لوگ تینوں چلے جاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان کے ازواج مطہرات کہتی ہے کہ 3 شخص آئے تھے اور ایسے ایسے واقعہ ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے نکلتے ہیں، یہ نہیں کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے بعد میں جائیں گے مسجد پہنچیں گے بعد میں لوگوں کو بتائیں گے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، فوراً دوڑ کر کے نکلتے ہیں۔ اور اس وقت جو حساب تھا معمول تھا، لوگوں کو بلایا جاتا تھا، اکٹھا کر کے آواز دی جاتی تھی، ندا لگائی جاتی، سب اکٹھا ہو جاؤ، کچھ بھاری بھرکم بات ہونے والی ہے، کچھ واقعہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح بلایا گیا، اور بلانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو تم میں سے اس طرح کی بات کرتا ہے کہ وہ پوری رات نماز قائم کرے گا، پوری دن روزہ ہی رکھے گا، ہر روز عورتوں سے الگ تھلگ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں زیادہ عمل والا ہوں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، اللہ رب العالمین کا خشیت میرے دل میں زیادہ ہے تم لوگوں سے، اور میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، راتوں کو نماز بھی قائم کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ عبادت کو بھی انجام دیتا ہوں۔ تم مجھ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کو روکا، بتلایا۔ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہنا کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ سنت، مثال کے طور پر مسواک کرنا سنت ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے، آپ اس کو زندہ کریں گے، نماز سے پہلے، وضو سے پہلے، دونوں ٹائم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم دیا، اگر آپ اس کو زندہ کریں گے تو آپ کو جو ہے سنت کو جو آپ زندہ کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو جو نیکی لکھی جائے گی وہ بہت ہی عظیم ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف آپ اس مسواک کو چھوڑ کر رات بھر نماز ہی قائم کرتے رکھتے رہ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر نماز قائم نہیں کیا، رات بھر پوری عبادت کرتے ہوئے نہیں گزارا، سویا بھی، عورتوں کے پاس، اپنی زوجہ محترمہ کے پاس بھی گئے۔ تو یہ چیز جو کریں گے، اس سے بدعات کا نقصان، یہ جو بدعات نکلا، اس کے بدلے میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا آپ رات بھر عبادت کریں گے، بلکہ اس کا نقصان آپ کو ملے گا۔ اور جو آپ اس سنت کو زندہ کریں گے، سنت کا کام کریں گے، تو اس کے بدلے میں آپ کو بہت بڑا نیکی ہے۔ اسی طرح حدیث ہے، اذا اذن مؤذن، جب مؤذن اذان دے تو تم کہو، مؤذن جو کلمات کہے اس کے ساتھ ساتھ تم بھی کلمات کہو۔ مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم پیچھے تم بھی دوہراؤ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اس کے ساتھ حی علی الصلاۃ کہے تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو، حدیث میں ہے سب، اس طرح کہتے جاؤ۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہو جائے اس کے بعد درود پڑھو، درود پڑھنے کے بعد اذان کے بعد کی دعا کو پڑھو۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اذان ختم ہونے کے بعد فوراً اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا پہلے درود پڑھو، درود پڑھنے کے بعد پھر وسیلہ مانگو، جو دعا ہے آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ لیکن ڈائریکٹ ہی شروع کر دیتے ہیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کو کہا، اس درود کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو تو چھوڑ دیتے کچھ لوگ اس کو نہیں کرنے کے بعد بدعتیوں میں ایک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتلائی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھے اور دعا پڑھے، دعا پڑھنے کے بعد وسیلہ مانگے تو میں اس کے لیے شفاعت کروں گا قیامت کے روز۔ اس کی شفاعت گارنٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لیکن اذان کے دوران جو کلمات کہنے کے لیے کہا گیا اس کو نہیں کہتے کچھ لوگ، اور درود نہیں پڑھتے، دعا بھی نہیں پڑھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں قرۃ بک عینی یا رسول اللہ، محمد اشہد ان محمد رسول اللہ کے جب الفاظ آتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں قرۃ بک عینی یا رسول اللہ، اور کہتے ہیں ایسا کرنے سے ہمارا آنکھ نہیں دکھے گا۔ عقل سے پیدل شخص، اس کا دماغ کیسا ہے
بدقسمت شخص کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں اپنایا، بلکہ لوگوں کی سنی سنائی بھی بات نہ حدیث میں نہ قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ قرۃ بعین یا رسول اللہ، ایسا کرنے سے آنکھ نہیں دھکے گا۔ ارے بدقسمت شخص، اگر تیری آنکھ پھوٹ بھی جاتی اور تو اس کو اگر کر لیتا، اذان کے کلمات کو دوہرا لیتا، درود پڑھ لیتا اور اس کے بعد دعا کو پڑھ لیتا، تو اس کے بعد تیرا کیا ہوتا؟ درود کو پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تجھ کو نصیب ہو جاتی۔ آنکھ پھوٹ بھی جاتا تو بھی دکھنے کے بعد تو چھوڑ، لیکن تو نے کیا کیا؟ اس میں ایک نئی چیز کو ایجاد دے دیا، نئی چیز دین میں لے آیا اور اس کو ایسا ایجاد کیا یہ، اور کہتے ہیں کہ ہم محبت رسول، عاشقان رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا محبت ہے۔ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کرنے کا نام ہے، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے کا نام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کو زندہ کرنے سے محبت ہوگی، یا ان کے چھوڑ کر کے ان سے محبت ہوگی؟ یہ تو نفرت کی بات ہے، یہ تو ویسی ہی بات ہے جیسے اولاد سے کہے اپنا باپ، اس کا باپ کہ مجھ کو پانی لا کر کے پلا، بیٹا پانی لا کر کے پلا، تو بیٹا کہے ارے والد صاحب آپ نے میرے لیے ایسا کیا ویسا کیا، آپ نے ہمارے لیے گھر کو بنایا، ہمارے لیے اتنے روپیہ پیسہ ہم کو دیا، ہمارے لیے ایسا کیا ویسا کیا، اس کے بعد پھر چپ ہو جائے، پھر باپ کہے کہ ہم کو پانی لا کر کے پلا، تو پھر ویسے ہی شروع کر دے کہ ہم کو ایسا کیا ویسا کیا، ہمارے پاس اتنا مال دیا، لیکن اصل مقصود جو پانی لا کر کے پلانے کو کہا جا رہا ہے وہ نہیں کر رہا۔ وہی حال ہمارا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کو کہا ہے اس کو نہیں کریں گے، بلکہ سال میں 1-2 بار میلاد اولاد کر کے ڈی جے وجے بجا کے اپنا کام تمام ختم کر کے، ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اسی لیے تھے کہ گانا بجانا ڈی جے وغیرہ تمام چیز کو ختم کیا جائے، اس کو الگ کیا جائے، اور اس کو رائج کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دین ہے۔ نعت خوانی پڑھ کر کے ڈی جے میں بجا کر کے اس کو یہ چیز رائج کیا جائے کہ یہ ہمارا دین کا حصہ ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ اصل مقصد کام تو کرتا نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہتے ہیں کہ ہمارا حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اذان دیتے ہیں، دنیا بھر میں اذان دی جاتی ہے، اور اذان کے کلمات میں سے یہ بھی ہے کہ آخر میں لا الہ الا اللہ ہے، آخر میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ختم۔ سوچ رہے کوئی شخص کہ لا الہ الا اللہ کے بعد کلمہ آدھا ناقص ہے، اس کو مکمل کیا جائے، محمد الرسول اللہ بھی لگایا جائے اس میں، تو کیا محمد الرسول اللہ نہیں کیسی چیز ہے؟ محمد رسول اللہ کیوں لگا رہے ہو؟ محمد رسول اللہ کے محمد اللہ کے رسول نہیں مانتے ہو؟ محمد اللہ کے رسول ہے یا نہیں یہ مانتے ہو یا نہیں؟ وہ لوگ مانتے ہیں، لیکن آخر میں کیوں نہیں لگا رہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ہمیں بتلایا، کچھ تعلیمات دی ہے، جتنا کرنا ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ آگے نہیں کہ اس کے آگے لگا کر کے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی پڑھ دیں۔ اسی طرح آپ مثال میں لے لیجئے، ایک بہت ہی گھٹیا چیز ہے، درود پڑھتے ہیں میلاد کے بعد، درود، حالانکہ وہ درود نہیں ہے، وہ مولویوں کے بنائے ہوئے اسی طرح قصہ کہانیاں کچھ ہے، اس کو پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں یہ لوگ گستاخ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نماز میں 4 صورتیں ہیں، 4 حالتیں ہیں، پہلا قیام ہے، دوسرا رکوع، تیسرا سجود، چوتھا تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں بیٹھتے 4 حالتیں ہیں، اس میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں تب درود پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے
کیا سکھلایا؟ اس سے پتہ کیا چل رہا، معلوم کیا ہو رہا ہے کہ درود پڑھنے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے کیا سکھلایا ہے کہ درود پڑھنا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھنا ہے. تشہد کے بعد جو درود پڑھتے ہیں بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، لیکن کھڑے ہو کر کے پڑھنا کو گستاخ کہتے ہیں. گستاخی یہ نہیں، اللہ رب العالمین نے جو سکھایا ہے بہتر طریقہ، افضل طریقہ، یہی سب سے افضل طریقہ، بہتر طریقہ ہے کہ سب سے پیاری چیز نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ درود پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، یہی سب سے صحیح طریقہ ہے کہ بیٹھ کر کے درود پڑھا جائے. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ قیام میں کھڑے ہو کر کے درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا، الحمدللہ پڑھنے کے بجائے درود پڑھنے کا حکم ہوتا، لیکن نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا، بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، اور جو کھڑا ہو کر کے پڑھے یہی گستاخ ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین سمجھنے والا کون ہے؟ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کا حل ایک ہی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں نئے احکامات کو ایجاد کرے، جو دین میں نئی چیز کو لائے، رائج کرے، فہو رد، تو مردود ہے، وہ مردود ہے. اور دوسری روایت من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص ایسے کام کو ایجاد کرے، جو شخص ایسے کام کو کرے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ہم نے اس کا حکم دیا ہے، ایسی چیز کو کرے، فہو رد، وہ مردود ہے. یعنی وہ مردود ہے، وہ رد کیا گیا ہے، اس کو اس کے منہ پر ویسے پھینک دیا جائے گا، الٹ دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں بدعات کو سمجھنے، بدعات سے دور رہنے، شرکیات سے دور رہنے، توحید، شرکیات کو سمجھنے اور اس پلید قسم کی برائی اور بیماری سے دور رکھے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، توحید کو پھیلانے والا بنائے، صحیح دین، توحید، دعوت کو کام کرنے والا بنائے. الہ العالمین ہمیں شرک سے کوسوں دور رکھے، بدعات سے کوسوں دور رکھے، اور تمام قسم کی برائیوں سے ہمیں دور رکھے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. الہ العالمین ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اسے شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. الہ العالمین جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الہ العالمین ہمارے لیے قبر کے سوالات کو آسان فرمائے. الہ العالمین ہمارے لیے صراط مستقیم کے راستے کو آسان فرمائے. الہ العالمین ہمارے لیے پوترات کے راستے کو آسان فرمائے. الہ العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. الہ العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. الہ العالمین روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. الہ العالمین ہمیں روز محشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے. الہ العالمین ہمیں ان بدعتیوں میں سے بچا لے جنہیں دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیں گے، ان کو اپنے پاس سے دور کر دیں گے، ایسے لوگوں میں شمار کرنے سے ہمیں بچا لے. الہ العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. الہ العالمین ہمیں برائیوں سے کوسوں دور رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.